بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لا اینڈ وزڈم، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھیوریز آف پنشمنٹ۔ دیکھیں، پنشمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کرمنل لاء کے اندر جب کرائم ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے تو پنشمنٹ کا بھی ذکر آتا ہے، اور کرائم کو روکنے کے لیے پنشمنٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور پنشمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ کسی شخص کو تکلیف دینا یا سزا دینا یا اس کے اوپر پینلٹی لگانا جو اس نے کرائم کیا ہے۔ اور اس کا دوسرا مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پروٹیکشن دی جائے، وہ لوگ جو آپ کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے نا کرائم سے بچ سکیں، جو کرمنل لوگ ہیں ان سے بچ سکیں، کیونکہ جب لوگوں کو سزا ملے گی تو ظاہری بات ہے کہ تو ایک لوگوں کے ذہن میں ایک فیئر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا کہ یار ہم نے یہ برا کام نہیں کرنا، ہم نے یہ جرم نہیں کرنا۔ یہ تو ہے پنشمنٹ کا ایک بنیادی کانسیپٹ۔ اب اگر پنشمنٹ کہ ہم اس کو دیکھیں تو پنشمنٹ کی ڈیفرنٹ کائنڈز اور تھیوریز ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ مختلف لوگوں نے پنشمنٹ کو اپنے اپنے انداز سے دیکھا ہے۔ کس نے پنشمنٹ کو کہا ہے کہ بھئی اگر آپ کی اگر کوئی آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ نے بھی گاڑی کو نقصان پہنچانا ہے، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ۔ کسی نے کہا کہ نہیں یار، اس میں انسان کو نا سکھانا چاہیے تاکہ وہ امپروو کر سکے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ نہیں جی، اس بندے کو ماری دو، ختم کر دو، کرمنل کو ختم کرو، فنش کرو، مارکیٹ سے، معاشرے سے نکال دو، زندگی سے نکال دو، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو ہے نا معاشرہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو ہر ایک جو لیگل مائنڈز ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے نا پنشمنٹ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ سب نے اپنی اپنی تھیوریز اور کائنڈز پیش کی ہیں۔ وہ جتنی بھی اہم تھیوریز ہیں وہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو 8 جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کائنڈز اور تھیوریز ہیں پنشمنٹ کی، اور اب ہم ان سب کو جو ہے نا باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھیوری آتی ہے اور بہت مشہور ہے وہ ہے ڈیٹرنٹ تھیوری آف پنشمنٹ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائم کو روکنا، کرمنل کو روکنا تاکہ وہ دوبارہ یہ کام نہ کرے۔ اس کے اندر اور کیا چیز ہے؟ جو بنیادی فیکٹر ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی آپ نے اگلے بندے کو ایسی سزا دینی ہے جس سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے، مطلب لوگوں کو آپ نے ڈرانا ہے۔ ڈیٹرنٹ تھیوری آف پنشمنٹ کہتی ہے کہ لوگوں کو آپ نے ڈرانا ہے۔ جب لوگوں کو آپ ڈراتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور لوگ پھر وہ کرائم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کرائم کیا، آپ نے اس کو ایسی سزا سنائی کہ لوگوں کے بیچ کے ذہنوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ اگر آپ نے اکثر پیریڈ موویز دیکھی ہوں تو بڑے بڑے جو یہ بادشاہ، مہاراجہ اور بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، بڑے یہ ظالم قسم کے جو حکمران ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سرے عام بیچ روڈ میں، یعنی کہ سڑک کے اوپر یا ایک پبلک پلیس پہ لوگوں کو سزا دیتے تھے، جانوروں کے سامنے پیش کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کے بیچ میں خوف پیدا ہو جائے، اور پھر وہ لوگ جو ہے نا اس بادشاہ یا اس کنگ یا اس حاکم کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ یہی کانسیپٹ ہے ڈیٹرنٹ تھیوری آف پنشمنٹ کا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ذہن میں اتنا خوف پیدا کر دینا ہے سزا دے کے تاکہ وہ دوبارہ کرائم کے بارے میں نہ سوچیں۔ اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں جس کے اوپر تنقید ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ذہن میں خوف پیدا کر دیا پنشمنٹ کا، لیکن ایک دفعہ بندے کو جب پنشمنٹ مل جاتی ہے تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا اکثر مثال ہمیں دیکھتا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست جب نا ٹریفک سگنل کو توڑتے ہیں تو ایک دفعہ ان کا چالان کٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ بنا جو ہے نا خوف کے نا جہاں پہ بھی کہیں پہ بھی اور جگہ پہ نہیں رکتے۔ وہ کہتے ہیں یار ایک دفعہ میرا چالان کٹ گیا ہے اور میرا کارڈ ان کے پاس ہے، میرا جو شناختی کارڈ ہے NIC ان کے پاس ہے، اب میں جتنے بھی توڑوں مجھے کیا، یعنی میری ایک دفعہ مجھے سزا مل گئی، سو مل گئی ہے، اب میں رات کو جو ہے نا جا کے نا وہ یعنی کہ جو چالان ہے جو ہے نا اس کی پیمنٹ کر دوں گا اور اپنا کارڈ وصول کر دوں گا۔ تو یعنی ان کو ایک دفعہ سزا مل جاتی تو وہ کہتے ہیں اب سزا مل گئی تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ یار جو بڑے ہارڈنڈ کرمنل ہوتے ہیں، سخت کرائم کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے ایک پروفیشنل ٹائپ ہوتے ہیں، ان کو بھائی ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان کو جتنی بھی مار دو وہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، تو ان کو جتنے بھی چھتر مارو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ دوبارہ جو ہے نا وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کو اتنی سخت قسم کی سزا دیتے ہیں اور اس نے جتنا بھی بڑا جرم کیا اس کو سر عام سزا دیں گے، پھانسی دیں گے یا کچھ بھی کہیں گے، تو لوگوں کے ذہنوں میں نا ویسے نا اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کرمنل ہوتے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کو مارا ہوتا ہے، لیکن جب ان کو سزا ملتی ہے اور بڑی سخت سزا ملتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار نہیں ہونا چاہیے، بڑی نا ایک ہمدردی، سمپیتھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کا ڈرا بیک ہے۔
अब है दूसरी थ्योरी, वो है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा ही आसान मतलब है टिट फॉर टेट, जैसा करना वैसा बनना। मतलब अगर आपने किसी ने आपकी आंख को ज़ख्मी किया है तो आपने उसकी आंख को ज़ख्म यानी कि नुकसान पहुंचाना है। मतलब जैसे अगर अगर उसने आपके साथ ज़्यादती की, आप भी ज़्यादती करें, उसने आपको थप्पड़ मारा है आप भी थप्पड़ मार दे। ये एक जी पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बड़े यानी कि ज़माने से चला आ रहा है कि लोगों के यहाँ अगर किसी कोई मिसाल है कि अगर वो किसी को गलती से मार देता था तो वो उसके दूसरे भाई को मार देता था, अगर उसकी टांग उसने तोड़ दी तो वो उसकी टांग तोड़ेगा। तो इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। अच्छा जी, इसके भी ड्रॉबैक है। वो कहते हैं कि जी इससे तो एक्चुअली जो ऑफेंड कर रहा होता है उसको आप इरिटेट और फ्रस्ट्रेट करते हैं, वो बेचारा पहले से जहनी मरीज़ बन चुका होता है कि यार मुझे सज़ा मिलेगी, और इसके अलावा इसमें कोई रिलीफ नहीं है। और इस पनिशमेंट को बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये वाइल्ड जो है ना करेक्टर है जस्टिस का, ये इंसाफ थोड़ी है कि मतलब किसी ने टांग तोड़ी तो अभी उसको टांग तोड़ दो, ये तो नहीं होना चाहिए ना। और दूसरा ये कहते हैं कि जी ये सज़ा जो होती है, पनिशमेंट होती है, वो ये नहीं होती कि बदला लेना है किसी से, ये करना है। आपने अक्सर मूवीज़ देखी होती हैं कि किन लोगों के साथ अगर उनके 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 अपने प्यारों के साथ कोई जुल्म होता है, उनका किसी आपकी उनके फैमिली मेम्बर का मर्डर हो जाता है, तो वो जनाब सीरियल किलर मिल जाते हैं और वो फिर सारे गैंग्स को तबाह कर देते हैं, उनकी फैमिलीज़ को मारते हैं, बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे मुझे एक बॉलीवुड की फिल्म याद आ गई, वो बदलापुर मेरे ख्याल में नाम था, वरुण धवन का, तो वो भी बदला लेता है इस तरह का। तो ये जो थ्योरी है, ये इसका जो कॉन्सेप्ट जो है ना, ये रिवेंज के मतलब है, यानी बदला लेना है मैंने। अच्छा जी, उसके बाद है प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, बहुत ही आसान। ये क्या कहती है कि भाई क्राइम को रोकना है। क्राइम को रोकने का तरीके ये है, जो क्रिमिनल हैं उनको भाई किसी तरीके से या तो जेल के अंदर लॉकअप के अंदर कैद कर दें, उनको मार दें, उनको सज़ा दें, उनको ख़त्म करें, यानी क्राइम को रोकने का इनका एक कॉन्सेप्ट है। या जो क्राइम कर रहा है उसको डिसेबल कर दो, उसको माजूर कर दो, ठीक है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म करो ताकि वो ना करे। इसके अंदर मतलब ये भी है कि किसी की प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म कर दो, किसी को नज़र बंद करो, तो ये क्राइम रुक जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा फिर इसके ऊपर जो ड्रॉबैक है, जो तनकीद होती है, वो ये कहती है यार वो लोग जो बच्चे होते हैं, जो वलाइन होते हैं, छोटे होते हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्राइम किया होता है, गलती से हो जाता है, उनको आप कैसे यानी करेंगे यार? वो तो बेचारे फर्स्ट टाइम उन्होंने गलती की, अगर आपने उनको बंद कर देंगे और माशरे से रोक दें तो ये तो गलत है, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ठीक है, उनको कम से कम एक चांस तो देना चाहिए ना। सो ये इसका ड्रॉबैक है। अच्छा जी, अब दूसरी आती है, उसके बाद आती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। बड़ी ही आसान। रिफॉर्मेटिव का मतलब होता है उसको रिफॉर्म करना, बेहतर करना। उसने अगर गलत काम किया है तो उसको जनाब एक ऐसी जगह भेज दीजिए ताकि वो बेहतर इंसान हो जाए, अपनी गलती को इम्प्रूव करे और रियलाइज़ करे कि मैंने गलत काम किया। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तानी क्रिकेट में मोहम्मद आसिफ थे, मोहम्मद आमिर, जो इतने ज़बरदस्त बॉलर हैं, अब तो बेचारे वो उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। तो वो जब शुरू शुरू में आए थे तो उनके इतनी ज़बरदस्त खतरनाक किस्म के बॉलर थे, तो उनसे एक गलती हो गई थी, वो जो है ना मैच फिक्सिंग का कोई मामला हो गया था 2011-12 में। तो उसके बाद उनको जो सज़ा मिली थी 6 माह की, वो तो उससे उन्होंने बड़ा सीखा, खुद को इम्प्रूव किया, बेहतर किया, रियलाइज़ किया, क्योंकि छोटी एज थी तो उनको उन्होंने रिहेबिलेशन सेंटर में भेजा। तो ये है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसका मकसद है कि भाई अगर कोई बंदा गलत काम करता है तो उसको मारना नहीं है, छितर नहीं मारने, उसको लॉकअप में बंद नहीं करना, उसको सज़ा नहीं देनी, उसको फांसी नहीं देनी, ठीक है, उसकी टांगें नहीं तोड़नी, बल्कि उसको रिहेबिलेट करना है, उसको उसको बेहतर करना है, उसकी उसकी ग्रो करनी है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको एक बेहतर इंसान बनाना है। इसका जो ड्रॉबैक, इसकी तनकीद है, वो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर आपने कैदियों को भी इस तरह की सहूलत फराम करनी है तो फिर ये जेलें तो ना हुई ना, ये तो ऐसे ही होगा कि यानी कि ये एक ना रिहेबिलेशन सेंटर आपने खोल दिए हैं, लोगों को जनाब यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छा इंसान बना रहे हैं। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो बार बार क्राइम कहते हैं, उनको भाई असर नहीं पड़ता, उनको जितनी भी ट्रेनिंग दो ना वो इंसान के बंदे नहीं बनते। सो ये भी उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद है कंपनसेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इसमें यह है कि अगर आपने गलत काम किया है, किसी के साथ क्राइम किया है, तो वो कहते हैं मुझे आपको जब रियलाइज़ हो जाता है कि यार मैंने गलत काम किया और मैंने इसके साथ जो नुकसान किया वो मैं उसकी यानी कि उसको पे कर देता हूँ, उसको कंपनसेट कर देता हूँ, उसकी गाड़ी को मैंने नुकसान पहुँचा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने गलत किया, तो मैं वो उसको गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो उसकी उतनी पेमेंट दे देता हूँ या उसको सही करवा देता हूँ। तो ये एक्चुअली कहते हैं कि ये जो है ना रियलाइजेशन है, तो इसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी थ्योरी। सही है जी। इसके अलावा इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत यानी कि जो तनकीद होती है, वो तनकीद ये होती है कि यार ये तो आपने ना क्राइम को बड़ा सिंपलीफाई किया है, कि मतलब आपसे कोई गलती होगी, किसी को किसी का नुकसान पहुंचे, फिर आपको रियलाइज़ हो गया और आपने पैसे दे दिए, बात ही ख़त्म। कहते हैं ऐसा कैसे है, ऐसे थोड़ी होता है।
اور دوسرا لوگ کہتے ہیں یہ بڑی آئیڈیلسٹک ہے، بہت ہی خیالی ہے، یہ ایسے کتابی بات لگتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ماڈرن سوسائٹی میں پریکٹیکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا بھی آپ نے غلط کام کیا آپ کو سزا ملے گی، یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح۔ تو پھر جو سارے امیر لوگ ہیں وہ جتنی غلطیاں کرتے ہیں اور وہ پھر بعد میں کمپنسیٹ کرتے جائیں، لوگوں کو پیسے دیتے رہیں، یہ کرتے ہیں۔ آپ اکثر موویز میں دیکھتے ہیں نا، غریب بندے کا کوئی اگر امیر زیادہ کسی جو ہے نا کسی غریب کے بندے کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ڈرامہ چل رہا تھا، اس میں یہی تھا، امیر زادے کا بیٹا ہوتا ہے، غلطی سے ایک بچے کو نا، بچہ تو نہیں ہوتا خیر، بندہ ہوتا ہے، اس کو وہ ایکسیڈنٹ میں اڑا دیتا ہے، تو اس کا جو باپ ہے نا ان کے گھر جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے یہ پیسے لیں اور خاموش ہو جائیں، بات ختم، میں نے آپ کا نقصان پورا کر دیا۔ تو کہتے ہیں یار یہ ایسے تھوڑی ہوگا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اتنا آئیڈیلسٹک ہے اور یہ پریکٹیکل نہیں ہے آج کی سوسائٹی میں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دوسری جو تھیوری ہے وہ ہے انکیپسیٹیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کی قوت کو ختم کر دینا، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ختم کر دینا، یعنی اس کے ہاتھ کاٹ دو، یا اگر وہ یا تو اس کی سیکسول پاور ختم کر دو، یعنی جو بھی وہ کرائم کرتا ہے، جس قسم کی اس کی فطرت ہے وہ ختم کر دو، مطلب اس کو ڈسیبل کر دو، اس کی ساری پاورز ختم کر دو۔ اس کے علاوہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی چکاگو یونیورسٹی ہے، اس کی تو رپورٹ بھی ہے کہ جناب آپ جب اس طرح کرتے ہیں تو 20% جو کرائم اس میں بڑی کمی آتی ہے۔ مطلب ایک بندہ ہے وہ یعنی کہ لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ریپ شیپ کرتا ہے، تو اس کو جناب سیکسول پاور ختم کر دیں، اس کو نامرد کر دیں، اس طرح کر دیں، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ اس کے اندر یہ چیزیں ختم کر دیں، تو اس سے نا بڑا فرق پڑ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک تھیوری ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ایک اور تھیوری ہے یوٹیلیٹیرین تھیوری آف پنشمنٹ۔ یہ تو ویسے مورالٹی کی تھیوری ہے، لیکن یہاں پہ بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے پنشمنٹ کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ بھائی جان لوگوں کو جو ہے نا ڈسکریج کرنا ہے کہ یار آپ یہ غلط کام نہ کرو، مطلب ان کو تبلیغ کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو بتائیں کہ یار یہ کرائم نہ کرو، اور اچھی چیزوں کو پروموٹ کرو، اور اس کو جو ہے نا ان کو موٹیویٹ کرو۔ اگر کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے اس کو انعام دو، اگر وہ کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے اس کو ڈسکریج کرو، اس کا سوشل بائیکاٹ کرو، اس کے ساتھ رشتہ ناتا اور لین دین ختم کرو، تاکہ وہ ڈسکریج ہو، دوبارہ وہ کرائم نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تھیوری ہے جو لاسٹ میں تھیوری میں بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے ملٹیپل اپروچ تھیوری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان سب تھیوریز کو نا مکس کر کے استعمال کرو، جہاں جو فٹ ہوتی ہے وہ استعمال کرو، ایک پہ ڈپینڈ نہیں رہتا۔ اور زیادہ تر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کورٹ کی آرڈرز کے اوپر، کیونکہ کورٹ جو ہے نا بعض اوقات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار اس کو ہم کون سی سزا دیں، اس کو ہم پریونٹیو دیں، ریٹریبیوٹیو دیں، ریفارمیٹیو دیں، ڈیٹرنٹ دیں، اس کو کیا ہم کریں، اس کو یعنی کہ ریفارمیٹیو کریں، کیا کریں، تو وہ کورٹ جو ہے نا عدالت وہ اپنے فیصلے میں اس کی کرائم کی نیچر کو سمجھتے ہوئے، کرمنل کی نیچر کو سمجھتے ہوئے، اس کے پاسٹ ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اس کو کوئی بھی سزا دے سکتی ان ساری تھیوریز سے۔ سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ تھیوریز ہیں، یہ بڑی آسان ہیں، آپ نے اس کو بڑا ایزی ہو کے سمجھنا ہے، اس میں پریشانی ہونا۔ میں یہاں پہ ذرا نا اس کی سمری پیش کرتا ہوں دوبارہ۔ پہلی تھیوری ہے ڈیٹرنٹ تھیوری۔ اس کا سمپل مطلب ہے کہ بھائی ڈرانا، خوف پیدا کرنا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بالی ووڈ کی بہت بچپن میں نے مووی دیکھی تھی ڈرنا منع ہے، تو اس میں نا خوف پیدا کیا جاتا ہے لوگوں کو تاکہ وہ دوبارہ یہ غلط کام نہ کریں۔ اس کے علاوہ ریٹریبیوٹیو تھیوری، اس کا مطلب ہے جیسا کرنا ویسے بننا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ناک کے بدلے ناک، اور دل کے بدلے دل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پریونٹیو تھیوری، یعنی کرائم کو روکنا، لوگوں کو بند کر کے رکھ دو، کرمنل کو بند کر کے رکھ دو، تاکہ نہ یعنی کیا کہتے ہیں نہ مطلب اس کو قید کر دو جسے کرائم کرو۔ اس کے علاوہ ہے ریفارمیٹیو، چوتھا نمبر ریفارمیٹیو ہے کہ اگلے بندے کو بہتر کر دو، اس کو بہتر بناؤ، اگر اس نے کرائم کیا تو اس کو ریئلائز کر کے اس کو ایجوکیشن دو، اس کو ٹریننگ دو، اس کو بندے کا پتر بناؤ۔ اور اس کے بعد ہے کمپنسیٹری یعنی کہ کرائم ہوگا، ٹھیک ہے یار کسی کو کمپنسیشن دے دی، پیسے ویسے دے کے اپنی ریئلائزیشن کرا دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ انکیپسیٹیشن ہے، اس کو مطلب اس کی پاورز ہی ختم کرو، مطلب ٹھیک ہے نا، اگر وہ آنکھوں سے گولی مرتا ہے تو اس کی آنکھیں نکال دو، یہ اس طرح کا کانسیپٹ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یوٹیلیٹیرین تھیوری، اس میں یہ ہے کہ ڈسکریج کرو، سوشل بائیکاٹ کرو، اور اس کرمنل کے ساتھ ساری چیزیں ختم کر دو۔ اس کے بعد ہے ملٹیپل اپروچ، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی تھیوری فٹ نہیں ہوتی تو سب کو مکس کر کے یوز کرو، اور اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی تو عدالت چلے جاؤ، اور عدالت کو کہو کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ بندہ ہے، ہمیں بتائیں ہم اس کو کون سی سزا دیں، تو وہ کرائم اور کرمنل کی دونوں کی نیچر کو ریڈ آؤٹ کر کے آپ کو بتائے گی آپ نے اس کو کون سی سزا دینی ہے۔ سو دوستو یہ ہے آج کی ویڈیو تھیوریز آف پنشمنٹ۔ اس کے اندر میں نے ڈفرینٹ کائنڈس بھی بتا دی ہیں۔ سو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔